نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کا عنوان وہ معاشرت سے متعلق ہے۔ اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، ایک جامع مذہب ہے۔ اسلام میں کسی ایک پہلو کو لے کر بات نہیں کی جاتی، بلکہ اسلام تمام تر پہلوؤں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز ہی سب کچھ ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ روزہ حج اور زکوٰۃ ہی سب کچھ ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان عبادات کے بعد معاشرت، معاملات، عقائد یہ بھی اسلام کا ایک لازمی جز ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کچھ نہ کچھ عمل کیا کرتے تھے۔ جیسے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے، وہ ہفتے کے دن شکار اس کو حرام سمجھا کرتے، اس طرح کی مختلف چیزوں کو سیدنا عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کو جائز نہ سمجھتے تھے، اور اسی طرح اونٹ کا گوشت اور ان کا دودھ
پینا یہ بھی اپنے لیے جائز نہ سمجھتے تھے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ شریعت موسوی پر عمل پیرا تھے۔ تو رب کائنات نے آسمان سے اس آیت کا نزول میرے اور آپ کے لجبال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما کر اس بات کو ثابت فرما دیا، فرمایا کہ جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں یہ نہ ہو کہ کسی جہت کو مانا جائے کسی کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے فرمایا، جب آخری ایام ہے اور حضور فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ رب العزت تمہارے اس دین اسلام کو اس نے بطور دین تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ تو رب کائنات نے اس بات سے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہ بات میں کرنا ضروری سمجھوں گا کہ صرف عبادات ہی اسلام کا مکمل پہلو نہیں ہے، بلکہ اسلام 4 پہلوؤں پر منحصر ہوا کرتا ہے۔ اسلام کے 4 پہلو ہیں، وہ 4 پہلو ملے تو اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ 4 پہلو کون سے ہیں؟ سب سے پہلا نمبر عقائد کا ہے کہ انسان کے عقائد درست ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عبادات کا آتا ہے، تیسرے نمبر پر معاملات آتے ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر آداب معاشرت آتے ہیں۔ جب تک یہ 4 چیزیں مکمل نہ ہو اسلام کی تکمیل ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر صرف عبادت کو ہی لے دیں تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں پر عبادات کا ذکر فرمایا تو کیا فرماتا ہے میرا رب؟ فرمایا کہ جب نماز کا ذکر کیا تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز کی اہمیت کو چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر زکوٰۃ کی باری آئی تو کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ چند لفظوں میں بات کو سمیٹ دیا۔ جب روزے کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ الغرض عبادت کا معاملہ تھا تو بات کو چند لفظوں میں چند الفاظ میں ختم کر دیا، لیکن جب بات معاملات کی آئی، جب بات معاشرت کی آئی تو رب ذوالجلال نے 1.5 صفحے پر ایک پوری آیت کا نزول فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ فلیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ پوری آیت تقریباً 1.5 صفحے پر منحصر ہے۔ جب معاملات کو ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے تفصیلاً بیان کیا، اور جب عبادات کو ذکر کیا تو ان کا سیدھا ذکر کر دیا، جہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لگتی ہے کہ عبادت ہی فقط اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں معاشرت، اسلام میں عقائد اور اسلام میں معاملات کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مجلس میں ایک فیصلہ آیا تو آپ نے کہا کہ کیا تم اس کے اوپر گواہ پیش کر سکتے ہو؟ تو وہ شخص دوڑا گیا اور ایک شخص کو اپنے لیے گواہ طلب کر لایا۔ آپ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے گواہ، جو اس کی گواہی دینے والا کیا کہتا ہے؟ وہ گواہ آ کر اپنے مدعی کی تعریفات کرنا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا پارسا ہے، اس کی تعریفات کے جملے پرونے شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ٹھہرو ذرا بھائی تم اس کی تعریف اتنی کر رہے ہو، تمہارا اس کے ساتھ واسطہ کتنا پڑا ہے؟
کہا کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیک اور پارسا شخص ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حل تعاملتا، کیا تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیا؟ حل سافرت معاہو، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ تو وہ تعریفات کے جو پل باندھ رہا تھا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ان کے ساتھ معاملات تو نہیں کیے، میں نے ان کے ساتھ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ فقط نماز کو دیکھ کر تو اس کو نیک اور پارسا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ صرف عبادت کا مقام بڑا ہے، لیکن فرمایا کہ عبادت یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے معاملات، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے، لوگوں کے ساتھ اس کے برتاؤ، اس کو بھی انسان سمجھے تو پھر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملات کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا، جس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حقوق العباد اس کو بھی بیان فرمایا۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف حقوق کی دو اقسام ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ جس طرح کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، فکر، صدقہ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حقوق اللہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی نماز کی کمی ہو تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کمی کرنے والا، کوتاہی کرنے والا ہو تو رب ذوالجلال اپنے کرم کے ساتھ اس کی کمی اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ حقوق العباد ایسے ہیں جب تک وہ حق جس بندے کے ساتھ متعلق ہے وہ بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کی زمین ہتھیائی ہو، کسی کا راستہ روکا ہو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر گیا ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہو، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہو، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہو، یہ تمام ایسے افعال ہیں جو انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک وہ انسان ان چیزوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ اب بات کس پر کر رہے ہیں ہم کہ عبادت کا مقام بھی ہے لیکن معاملات کا بھی بڑا مقام ہے۔ انسان کے آپس کے معاملات آپس میں کیسے ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازہ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اس کے ذمے کسی کا کوئی قرض تو نہیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اس نے کوئی ترکہ تو نہیں چھوڑا، کوئی پیچھے کچھ چھوڑا تو نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے اوپر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جنازہ اور لایا گیا۔ حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا بھی جنازہ پڑھائے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اس نے اپنے قرضوں کو ادا کر لیا تھا؟ جی ہاں کر لیا تھا۔ حضور نے پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اس کے ترکے میں کتنا مال شامل ہے؟ تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دینار۔ کتنے دینار؟ 3 دینار۔ آج ہم جمع کرتے ہوئے سوچتے نہیں۔ حضور نے پوچھا کتنا مال چھوڑا ہے؟ کہا کہ 3 دینار۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح سے گنا۔ حضور نے فرمایا یہ 3 جہنم کے داغ ہے، یہ 3 دینار جہنم کے داغ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ اور لایا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جنازہ پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اس نے لوگوں کے قرض کو ادا کر دیا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، نہیں ادا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اس نے کچھ ایسا مال چھوڑا ہے کہ جس کی ساتھ اس قرض کی ادائیگی کر دی جائے؟ نہیں یا رسول اللہ، ایسا مال بھی کچھ نہیں چھوڑا، یہ تو مفلس ہو کر مرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہ پڑھایا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم اس کی نماز جنازہ کرو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جتنا قرض ہے اس کا ضامن میں بنتا ہوں، میں وہ قرض ادا کر دوں گا، یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ ادا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے پھر جا کر نماز جنازہ اس کی ادا فرمائی۔ تو دیکھیے کہ اگر
کسی کا کسی کے اوپر قرض ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی نماز جنازہ ادا کرنے سے گریز کرے. تو آج ہم کس حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. آج ہمارے اوپر لوگوں کا کتنا مال ہوتا ہے اور پھر ایک رسمی جملہ بول دیا جاتا ہے جنازے پر کھڑے ہو کر کہ بھائی کسی نے کچھ لینا دینا ہو تو وہ ہم سے آ کر معاملہ طے کر سکتا ہے. جب اس کی زندگی تھی، جب یہ حیات تھا، تو اس نے اپنے معاملات کو درست کیوں نہ کیا؟ یہ فقط عبادات کے زور میں رہا، یہ نماز حج روزہ اور زکوٰۃ کے لالچ میں رہا کہ بھئی یہ میں کروں گا تو مجھے جنت مل جائے گی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ عبادت یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک تمہارے معاملات آپس میں درست نہیں ہوتے تب تک اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. آج ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور چیز کو بیان کیا، ایک ایسی کمی جو آج ہم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنا اللہ رب العزت نے بھی منع فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. ناپ تول میں کمی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون. کہ ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے، کسی بندے کا یہ کلام نہیں. فرمایا ہلاکت ہو، وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب وہ کسی سے مال لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا وہ ان کو یہ یقین نہیں کہ انہیں آخرت کے دن کے لیے بھی اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا. فرمایا کہ ایسا بڑا دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جہاں ان کی ملاقات اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی. اس وقت کیا جواب دو گے جب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے تو اپنے پیمانوں کو ہی دو مقرر کر دیا تھا. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے اور معاملات کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا درس دے دیا. فرمایا کہ ناپ تول میں کبھی بھی کمی نہ کرنا. ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو جایا کرتے. فرمایا کہ تکلیف پہنچانے سے رک جانا، تکلیف پہنچانے کی اسلام میں ممانعت ہے. میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ہاتھ اور زبان. ہاتھ کا زخم بھی ہوا کرتا ہے اور زبان کا زخم. تو عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جو ہاتھ کا زخم ہے وہ تو بھر جایا کرتا ہے، لیکن زبان کے زخم دیے ہوئے وہ جلد نہیں بھرا کرتے. اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کو بھی روک تھام کر لو، اپنی زبان کو بھی روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو تمہاری زبان کی وجہ سے تکلیف ہو جائے. اور فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان شخص وہ ہے. آج کیا کہا جاتا ہے؟ آج کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو نماز پڑھتا تھا، یہ تو حج روزے اور زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا، یہ تو مختلف ٹرسٹ میں اپنے پیسے بڑھا دیا کرتا تھا. فرمایا کہ نہیں، یہ ساری عبادات اپنی جگہ پر، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگوں کا رویہ یہ بن چکا ہے کہ باہر لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑا کھلکھلا کر ان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنی باری آتی ہے، اپنے گھر والوں کی باری آتی ہے، تو تب ان کا دامن، ان کی جیب وہ سکڑ جاتی ہے. جبکہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے. آج کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں ٹرسٹ کو دے دو، یہ بڑا یہاں پر بڑا صدقہ لگے گا، فلاں مسجد اور مدرسہ میں جمع کروا دو، وہاں پر بڑا یہ صدقہ لگے گا. میرے حضور نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر والوں کا گھر پورا کرو، پھر جا کر کسی اور جگہ پر نکلو. اس لیے بہترین صدقہ وہ ہے فرمایا جو تم اپنے گھر والوں پر، اپنے والدین پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. مصطفیٰ کی نظر میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے میں آ کر اس بات کو بھی بیان کیا. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اسلام میں سرگوشی کرنا یہ بھی منع کر دیا گیا. سرگوشی کرنا کیا؟ کسی کے کان میں کوئی بات کہنا. حضور نے فرمایا کہ جب تم 3 آدمی بیٹھے ہو، ایک مجلس میں بیٹھے ہو، یا 3 آدمی چل رہے ہو،
ان میں سے کوئی 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے تمہارے تیسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی. وہ کہے گا کہ پتہ نہیں شاید میرے بارے میں کوئی پروپیگنڈا ہو, کوئی میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بات سے بھی رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات سے بھی منع فرما دیا کہ اسلام میں سرگوشی کرنا یہ بھی منع ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے معاملات اپنی جگہ پر, لیکن ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے دل کی اصلاح کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب دل صحیح ہوگا معاملات بھی اسی وقت صحیح ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے, اے اللہ میرے دل کو نور بنا دے, میرے دل میں نور پیدا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے. تو آج ہمیں بھی ایسی دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے.